ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ABS خطاط. میں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر صدیق خطاط. ناظرین کرام، ہماری گفتگو جو فن خطاطی کے اوپر ایک یعنی تاریخی پس منظر کے حوالے سے، پاکستان میں اس کا سفر کیسا تھا گزشتہ ادوار میں اور موجودہ دور میں، اور تعلیمی نظام کے تحت اس فن کے اوپر کیسا کام ہونا چاہیے، اس حوالے سے ہماری جو گفتگو ہیں ہمارے مہمان قاری محمد حنیف صاحب اور دورہ حدیث کے طالب علم مشرف حمید صاحب سے جاری تھی. ہم وہیں سے اپنا یعنی سلسلہ شروع کرتے ہیں گفتگو کا. پھر آپ دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے قاری جو ہیں، بے شک آپ دیکھیں یہ یہاں ایک اہم نقطہ اور بھی ہے جی کہ قرات ایک علیحدہ فن ہے، جی حافظ ہونا ایک اور چیز ہے. آپ قرآن پاک کے حافظ ہیں جی لیکن فن قرات آپ کے پاس نہیں ہے، جی وہ آپ کو سیکھنا پڑے گا. بالکل جی بہت سارے قراء ایسے ہیں بڑے نامور جی جو حافظ نہیں ہیں حافظ لیکن نہیں. قرات کے فن سے واقف ہیں. جو حافظ ہیں وہ حافظ ہی کہلائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ جو قاری ہیں وہ قاری کہلائیں گے. تو بات یہ یہاں سے ہماری جو فن خطاطی کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ جب ہم اس کو اپنائیں گے، جب فن کی طرف آئیں گے جی تو وہ فن قرات ہے، یہ وہ تجوید قرات ہے، یہ تجوید خط ہے. خط تجوید خط آ گیا نا کہ خط کے اندر تجوید آ گئی، ادائیگی واضح ہو گئی، الفاظ کی اشکال واضح ہو گئی، اس کے اصول اپنائے گئے، اس کے اصول اپنائے گئے کہ خط نستعلیق میں الف کے کیا میجرمنٹ ہیں، کتنے نقاط کا ہوگا، کتنے قط کا ہوگا. خط نسخ میں لکھیں گے تو اس کے اصول کیا ہوں گے، اصول واضح ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ تجوید خط ہو گیا. تو یہ میں جو بات کر رہا تھا مشرف صاحب آپ سے کہ یہ ہمارے اساتذہ کی ذمہ داری تھی، ان اساتذہ کی جو ہمارے تعلیمی نظام سے جڑے ہوئے ہیں، خواہ وہ دینی مدارس ہیں یا کالج یونیورسٹیز، کہ انہوں نے اس کو صرف نظر کیا کہ یہ نہیں چاہیے. کیا خیال ہے؟ آج دیکھیں کیا مسئلہ سامنے آ رہا ہے. اکثر مدارس میں مجھے بھی سکھانے کا موقع ملا ہے، میں سکھا بھی رہا ہوں الحمدللہ. تو ٹائم کا مسئلہ ہے کہ جی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جی یہ 1 گھنٹہ ہے، آپ اسی 1 گھنٹے میں کرا دو. وہ اس لیے کہ آج انہوں نے اس کی ضرورت کو تو محسوس کر لیا کہ جی بچوں کی رائٹنگ بہت خراب ہے، لیکن جب مدرسے کا قیام ہوا تھا تو اپنے نصاب میں اس شعبے کا کوئی یعنی اس کی کوئی جگہ نہیں رکھی، اہمیت نہیں تھی، کوئی اہمیت نہیں دی، وگرنہ یہ شعبہ رکھا جاتا. سمجھ لیں کہ مجبوراً اس طرف آ رہے ہیں. جی بالکل، ذوق کے طور پر نہیں، مجبوری کے طور پہ. جی تو یہ ذمہ داری ہمارے ان اساتذہ کی بنتی ہے کہ وہ اپنی آنے والی جو نسل ہے ان تک اگر اس فن کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، سکھانا چاہتے ہیں، تو ان کو اپنے اداروں میں اس فن کو جگہ دینی ہوگی، اس کا اجرا کرنا ہوگا، نصاب کا حصہ بنانا ہوگا، تبھی یہ ممکن ہو پائے گا. اس کے علاوہ کوئی ممکن نہیں. اکثر مدارس میں مجھے بھی یعنی سکھانے کا موقع مل رہا ہے، میں ایک جگہ سکھا بھی رہا ہوں، تو سب سے بڑا جو ایشو آتا ہے نا وہ یہ ہے کہ جی ٹائم نہیں ہے، یعنی 1 گھنٹے کا ٹائم ہے، آپ 1 گھنٹے میں سکھا دیں. اب جب مدرسہ قائم ہوا ہے اس وقت اس شعبے کا یعنی آغاز نہیں کیا گیا، اس کو رکھا ہی نہیں گیا، اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی گئی. تو مشرف بھائی آپ جو بات کر رہے تھے نا کہ مشکل ہے، مشکل کچھ نہیں ہوتا. ہر چیز جب تعلیمی نظام کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ طلباء بڑا شوق رکھتے ہیں، لیکن ادارے اگر لیکن اگر جو ہے ادارے اس چیز کا اہتمام کریں گے تو وہ ضرور اس کو جو ہے بچے ایکسیپٹ کریں گے. بالکل. تو اداروں کے حوالے سے آپ مشرف بھائی کیا کچھ کہنا چاہیں کہ کس طرح اگر اس کو کیا جائے تو کیا آپ کے نظر میں صورتحال ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ تو پڑھ رہے ہیں باقاعدہ. اس میں جو ہے نا جی ادارے والے بھی کسی حد تک سچے ہیں. جی چونکہ جو ہمارا تعلیمی نصاب ہے وہ بھی بہت لمبا ہے. جی وہ بسا اوقات آپ تو اس مرحلے سے نہیں گزرے، ہمارا گزرنے کا ہر سال واسطہ ہوتا ہے کہ وہ نصاب کی کتابیں پوری نہیں کرا پاتے اساتذہ کرام، صحیح، وہی باقی رہ جاتی ہیں.
صحیح. تو کسی حد تک وہ بھی جو ہے نا وہ مشکل کا سامنا ہے ان کو، ضرورت محسوس کرتے ہیں. ہر ادارہ چاہتا ہے کہ ہمارے جو ہے نا نہیں یہ دیکھیں آپ عرب ورلڈ میں دیکھیں جی. باقاعدہ مدارس کے اندر فن خطاطی سکھایا جاتا اس میں بیسک بات ہے کہ میں نے خود بھی الحمدللہ دیکھا، وہاں سروے بھی کیا ہے، دارالخطاطین ایک علیحدہ مدرسہ قائم ہے. جی جی. جو سیکھنا چاہے وہ پراپر وہاں جا کے سیکھے. میرا جو اور مسجد نبوی یا جس طرح یا دیگر عرب کے مدارس میں جو سکھایا جا رہا ہے وہ ثانوی درجے کا ہے، اس کو فن من حیث الفن نہیں سکھا رہے. نہیں دیکھیں بات وہی ہو رہی ہے کہ ہم ایک شعبہ تو قائم کر سکتے ہیں نا. جیسے آپ اسکول کالج یونیورسٹی میں ایک شعبہ آرٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ جو بچے آرٹ کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں کہ وہ پینٹنگز کی طرف یا جو بھی ان کی کریشن ہے، کیونکہ ہر بندے کے اندر نا کچھ وہ جمالیاتی حص ہوتی ہے، تو اس شعبے کا اگر انتظام ہوگا، اگر ہمارے پاس وہ شعبہ ہے تو ہم فورس تو کسی بچے کو نہیں کریں گے، لیکن کم از کم ہمارے پاس شعبہ ہے، اس شعبے کے اندر مجھے لگتا ہے کہ سبھی کی خواہش ہوگی کہ ہم خط سیکھیں. اس میں جو محتمم، جو ناظم، جو ذوق رکھتا ہے نا جی، وہ کام شروع کروا سکتا ہے. اس میں اتنی بھی مشکل نہیں ہے. اب میں ایک ادارے میں سکھا رہا ہوں اور 16 سال سے. جو میں نے پہلے تذکرہ بھی کیا، جنہوں نے وہ تحریر دیکھی اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس پروگرام پہ پہنچنا ہے. وہاں انہوں نے پہلے 4 درجے باقاعدہ ہم نے شامل نصاب کیا ہوا ہے، تحسین الخط کو، اس کا باقاعدہ پیپر ہوتا ہے 100 نمبر کا. اب اس میں سارے بچے سیکھ رہے ہیں، تو اگر اس کو شعبے میں ڈھال دیا جائے تو کوئی اتنا زیادہ مشکل بھی نہیں ہے. لیکن اس کے لیے ذرا محتمم حضرات کا اپنا ذاتی ذوق شوق. دیکھیں قاری صاحب جہاں تک ذاتی شوق کی بات ہے نا جی، تو ذاتی شوق میں یہ ہے کہ جیسے کہ آپ خطاط ہیں، جی، میں خطاط ہوں، جی، آپ یا میں ہم کوئی ادارہ قائم کرتے ہیں، جی، تو ظاہر ہے ہم اگر کوئی ادارہ قائم کریں گے تو ہم اس میں خطاطی کا اہتمام رکھیں گے کیونکہ ہم اس کو جانتے ہیں. بنیادی ترجیحات. اچھا اساتذہ جو دینی مدارس کے ہیں سبھی جانتے ہیں، جی، سبھی اپنے کام کو خوبصورت کروانے کے لیے اچھے سے اچھے خطاط کو ڈھونڈتے ہیں. جی. اس کا مطلب ہے کہ جاننا کافی ہے، جاننا ضروری ہے. تو جو بندہ جانتے ہوئے بھی اس کام کا یعنی راستہ نہیں کھلے گا لوگوں کے لیے، کیونکہ صدقہ جاریہ بھی ہے. بالکل. اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ چونکہ اس کا تعلق قرآن سے ہے، جی، اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. جی. ایسے نہیں کہہ سکتے کہ جی اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، وگرنہ آپ دیکھ لیں آج کیا صورتحال ہے. تو ہم اپنی اقدار سے بھی پیچھے ہوں گے. ہمارے جتنے بھی فنون ہیں، پھر تو میں بولتا ہوں جی قرآن پاک حفظ کرنا ضروری، کیا ضرورت ہے تجوید کی؟ جی. اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں پوچھنا نا کہ تجوید پڑھ گئے ہیں تو ایک بات کریں نا، یعنی قرآن حفظ کرنا تھا میں نے کر لیا، ختم ہو گئی بات. جی. میں نے یاد بھی ممکن ہے یاد بھی رکھا ہو، لیکن میں قرات نہیں کرتا، میں نے تجوید کا فن نہیں سیکھا. جی. تو جس طرح دوسری چیزیں ضروری ہیں اور ان چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، جی. تو اس چیز کا بھی اہتمام کیا جائے. یہ کوئی گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے. گورنمنٹ آپ کو مسجدیں بنا کے نہیں دیتی، حکومتیں آپ کو ادارے نہیں بنا کے دیتی. چلانے والوں پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے ہاں کن کن شعبوں کا آغاز کرتے ہیں. جیسے ایک مدرسہ ہے، اس میں شعبہ کتب بھی ہے، شعبہ حفظ بھی ہے، شعبہ تجوید بھی ہے. جی جی، الگ الگ شعبے ہیں. بالکل. ایک ہے اسی میں یہ ہاں آپ شعبہ رکھ دیں، آپ شعبہ رکھ دیں، اس میں یہ شعبہ بھی ہونا چاہیے. صحیح بات. دوسرا ہماری نسل جو ہے وہ بہت اس سے دور چلی گئی ہے. ایک میں آپ سے چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتا ہوں. میری بیٹی فرسٹ ایئر میں تھی. کچھ گھر کا ماحول ہے، کچھ بہتر وہ جانتے ہیں خط. تو اس کی ایک اسٹوڈنٹ کلاس فیلو نے کہا کہ مجھے میرا نام لکھ کر دیں. جی جی. اب وہ کہہ کر باہر چلی گئی. میری بیٹی نے خط ثلث میں ہی اس کا نام لکھ دیا. جب وہ واپس آئی تو ایک نظر اس نے دیکھا تو کہنے لگی میں نے تو آپ کو کہا تھا میرا نام لکھے، آپ نے بسم اللہ لکھ دی ہے. یعنی اس کو پہچان نہیں ہے، پہچان بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں. ہماری وہ عربی لکھنے کے انداز کو یہ سمجھ رہی ہیں کہ بسم اللہ لکھ دی. بسم اللہ لکھی ہو. جب بیٹی نے کہا کہ اس کو آپ پڑھے تو جب اس نے غور کیا تو پھر اسے پتہ چلا کہ یہ تو میرا نام لکھا ہوا ہے. اب اس پر میرا چھوٹا سا یہ سوال ہے کہ جس طرح ہماری نسل بہت دور چلی گئی، اب کمپیوٹر کا زمانہ بھی ہے، تو کیسے ہم طلباء کو یہ ذوق شوق یا اس طرح فلاں وہ کیوں سیکھیں، کیسے سیکھیں؟ بلکہ ہماری نسل کو تو اب قلم کی بھی پہچان نہیں ہے. جی جی جی. تو اس حوالے سے آپ کچھ رہنمائی فرمائیں کہ کوئی بھی طالب علم وہ کیوں کیسے سیکھے. دیکھیں قاری صاحب، اس میں بات یہ ہے ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. جی.
جو ہمارے پچھلے دور میں تھی جو اپ ڈیٹ ہوئی جی آج دنیا انہی چیزوں کی طرف دوبارہ لوٹ رہی ہے، اصل کی طرف لوٹ رہی ہے جی اگر غذائی صورتحال دیکھیں تو بولتے ہیں یار پہلے خوراک اچھی ہوتی تھی جی یار اچھا ہوتا تھا ہم یہ کرتے تھے، اچھا ہوتا تھا موبائل نہیں تھا ہم آپس میں مل کے بیٹھتے تھے، اچھا ہوتا تھا. تو پرانی چیزوں کو دوبارہ لوگ جو ہیں لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں. جی بالکل. اصل بات یہ ہے کہ آپ کی ثقافت کے ساتھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں، آپ نے اپ ڈیٹ کن چیزوں میں ہونا ہے اور کن چیزوں کو چھوڑنا ہے. جی دیکھیں یہ کمپیوٹر جو ہے، جب کمپیوٹر آیا ہے جی تو فن خطاطی پر بڑا گہرا اثر پڑا. جی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پوری دنیا میں جی عرب ورلڈ میں اگر 10% فرق پڑا تو پاکستان میں 90% فرق پڑا. بالکل بے شک. کیونکہ عرب جو ہیں وہ اپنی زبان یعنی ان کے نزدیک سب اجمی ہیں جی وہ وہ اپنی زبان سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے خط بھی ہے. اسی لیے جیسے مشرف صاحب بتا رہے ہیں کہ دارالخطاط بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اپنی زبان سے جڑے انہوں نے دیکھیں انہوں نے اگر اس کو نصاب میں نہیں رکھا لیکن کم از کم اس کے ادارے تو قائم رکھے ہوئے ہیں نا، اس سے محبت تو وابستگی تو ہے نا ان کی. یہی نا ایک بیسک بات یہ ہے کہ ہم اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ مدرسے کے نصاب کا حصہ بندے گا، اس میں خرابی کیا آئے گی کہ ٹائمنگ پھر پوری نہیں دے سکیں گے. اگر دارالخطاطین ہوگا، دیکھیں بات یہ ہے مشرف بھائی، بات یہ ہے کہ اگر نصاب کا حصہ بنتا ہے نا، یعنی اگر شعبہ قائم ہوتا ہے، میرے خیال میں شعبہ ہونا چاہیے، نصاب سے بہتر ہے شعبہ ہونا چاہیے. چونکہ نصاب کے اندر وہ چیز ہوتی ہے، یہ بڑا آپ نے ایک اچھی بات کی ہے، اس سے ایک اور بڑی اہم بات نکلتی ہے کہ آپ نے نصاب کے اندر صحاستہ پڑھ لیا، آپ کو کتب ڈیوائیڈ کی ہوئی ہیں، پہلے سال آپ کا یہ ہے، دوسرا سال یہ ہے، تیسرا سال یہ ہے. لیکن انہی مدارس میں جب کوئی بچہ قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے آتا ہے تو قرآن پاک حفظ کرنے کا کیا نصاب ہے؟ ہاں، حفظ کرنے کا کوئی نصاب نہیں ہے. وہ بچے کی اپنی یادداشت، استاد نے جو سبق دیا اس نے یاد کیا. کوئی بچہ سال میں حفظ کر لے گا، کوئی 2 سال میں حفظ کر لے گا، کوئی 5 سال میں حفظ کر لے گا، کوئی 6 ماہ میں بھی حفظ کرنے والے ہیں اور اس سے میں بھی کم. بالکل ٹھیک ہے جی. بلکہ اسی کلاس میں اگر 50 طلبہ ہیں تو کسی 2 کا بھی اکٹھے سبق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح خط بھی جو ہے اس کو ہم نصاب کے تحت تو نہیں لا سکتے، لیکن اگر شعبہ قائم کر دیں تو اسی طرح جیسے حفظ کا سبق چل رہا ہے، جلد یا بعدیر وہ طلباء اس فن کو سیکھ لیں گے. تو میرے پاس اکثر جو ہیں وہ پروفیسر حضرات آئے ہیں، انہوں نے کہا سر ہماری ہینڈ رائٹنگ جو ہے نا وہ صحیح کرنی ہے، رائٹنگ بڑی خراب ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کیوں اس چیز کو محسوس، یہ فطرت سے جڑا ہوا ہے نا. بالکل. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ لازمی ہیں، اس کو ہم ختم. دیکھیں ہم اپ ڈیٹ، میں کمپیوٹر کی جو بات کر رہا تھا قاری صاحب کہ کمپیوٹر سے اثر پڑا اس فن کے اوپر، لیکن ہم لوگ تو ہیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہم نے کمپیوٹر کو بطور گرافک ڈیزائننگ کی حیثیت سے جوائن کیا اور اپنی خطاطی کو اس کے ساتھ مکس کرتے ہوئے ہم اس کے اوپر الحمدللہ کام کر رہے ہیں. تو اپ ڈیٹ کو آپ اپنے کام کو دیکھیں نا، دنیا میں کوئی بھی کام ختم نہیں ہوتا. کیا بڑائی کا کام ختم ہو گیا؟ آپ بڑے بڑے فرنیچر شو رومز کے نام سے جانے جاتے ہیں، کیا موچی کا کام ختم ہو گیا؟ ہش پپی باٹا سروس کے نام سے کون لوگ ہیں گے؟ ٹھیک ہے. کیا ڈرائی کلین کا کام کرنے والے لوگ پہلے کیا کہلاتے تھے؟ دھوبی نہیں تھے. تو دھوبی کا کام ڈیولپ ہوا. نائی پہلے کیا کرتا تھا؟ ڈیولپ ہوا تو ہیئر ڈریسر بن گیا. ان کی کوئی دکان بھی نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو ہیئر ڈریسر آپ دیکھیں نا، اے سی لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، بڑے کام ہمیشہ ڈیولپ ہوتا ہے، بہتر فارم میں آتا ہے دور کے تقاضوں کے حساب. ہمارے جو اساتذہ ہیں، ہم جو مشرف بھائی جو بات کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس کی ضرورت نہیں، یہ ختم ہو گیا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں، اس معاشرے میں، ان ضرورتوں کے تحت، ان اسباق کے ساتھ ساتھ، تعلیمی نظام کے ساتھ ساتھ ہم کس طرح اس کو جاری رکھیں گے تاکہ ہمارا جو طبقہ ہے اس کے اندر ہمارا یہ جو ورثہ ہے ثقافتی، اولین ورثوں میں سے، یہ ختم نہ ہو. یہ شناخت ہے مسلمانوں کی. بے شک. ہر قوم کی شناخت ہوتی ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی شناخت ہے بے شک حفظ کرنا، قرآن پاک کا حفظ کرنا، فن خطاطی سے جڑے رہنا، یہ مسلمانوں کی شناخت ہے.
اس حوالے سے آپ اگر کوئی مزید کچھ سوال کرنا چاہیں اس حوالے سے. بلکہ یہ ہے نا کہ خوش خط تحریر انسان کی شخصیت نکھارتی ہے. جی جی. یہ کچھ عرصہ قبل یہ مضمون نویسی کا مطلب وہ سلسلہ چلا. میرے بانجے ہیں وہ بہت اچھا لکھتے تھے. ملتان ڈویژن تک وہ حصہ لینے کے لیے وہاں گئے. تو جب وہ لکھ رہے تھے نا وہاں خوبصورت کر کے, ایک پروفیسر نے دیکھا کہ یہ بچہ بہت اچھا لکھ رہا ہے. اس نے دوسرے کو کہا دیکھیں ذرا اس کی لکھائی دیکھیں. جی جی. اب وہ جتنے بھی تھے نگران وہ سارے اس کے اوپر جمع ہو گئے, اس بچے کو دیکھ رہے ہیں. بعد میں اس کی پوزیشن نہیں آئی مضمون کے اعتبار سے, لیکن نکھرا ہوا وہی تھا. جی جی. توجہ کا مرکز وہی تھا جس کی تحریر. آپ یہ دیکھیں نا, ہمارے اکثر ٹی وی چینلز جو ہیں رمضان المبارک میں فن خطاطی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی پروگرام رکھتے ہیں. یہ ایک بہت اچھی یعنی ایک بہت اچھی کوشش ہے کہ رمضان المبارک میں وہ کسی خطاط کو بلائیں گے. پورا ماہ جو ہے وہ قرآنی آیات کی خطاطی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کو کیا ضرورت ہے خطاطی کے یہ پروگرام رکھنے کی. تو کہیں نہ کہیں تو ضرورت وہ بھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یا تو وہ نعت خوانی کا پروگرام رکھیں گے. 3-4 چیزیں ہیں, یا تو کسی عالم کو بلایا جائے گا, یا کسی قاری کو بلایا جائے گا, یا کسی نعت خان کو بلایا جائے گا, یا کسی خطاط کو بلایا جائے گا. تو یعنی مانتے سب ہی ہیں کہ اس کی اہمیت ہے, لیکن اصل میں ہم جان چھڑائے ہوئے ہیں کہ ہمیں اس پر محنت کروانی پڑے گی. ہمارے اندر جناب اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر بھی محنت کروائیں. تو جہاں آپ دوسرے شعبوں کے اندر اہتمام کرتے ہیں, اساتذہ کو یعنی آپ رکھتے ہیں اپنے ادارے کے اندر, اس شعبے کو بھی قائم کیا جائے اور اس کے اساتذہ بھی رکھے جائیں. تو بالکل قرآن پاک کے حفظ کی طرح یہ اپنے وقت کے ساتھ ساتھ بچوں کے اندر. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد کتنے فیصد ایسے طلباء ہوتے ہیں کسی بھی ادارے میں, چاہے اسکول لائف میں لے لیں, چاہے کالج میں ہو جائیں, چاہے یونیورسٹی میں ہو جائیں, چاہے مدرسے میں ہو جائیں, کتنے فیصد ایسے طلباء ہوتے ہیں جو منوان اس تعلیم کے تحت آگے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک ہی جیسے اگر مثال کے طور پہ 50 طلباء ہیں تو 50 کے 50 ہی ایک ہی کیٹیگری کے عالم بن گئے, 50 کے 50 ایک ہی کیٹیگری کے قاری بن گئے, 50 کے 50 ایک ہی کیٹیگری کے ڈاکٹر بن. نہیں, وہ تو قابلیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن اویئرنیس تو آ جاتی ہے نا. یعنی اس طرح سمجھ لیں کہ میں کراچی میں ایک بس میں سفر کر رہا تھا, مجھے کسی ساتھ والے نے ایسے تھوڑی ان سے گپ شپ شروع ہوئی, مجھے انہوں نے پوچھا جی آپ کیا کام کرتے ہیں. میں نے کہا جی میں خطاط ہوں. انہوں نے کہا جی وہ کیا ہوتا ہے. یعنی میں اگر کہتا میں پلمبر ہوں, میں انجینئر ہوں, میں کریانے کا سٹور ہے میرا فلانا, تو وہ سمجھ جاتا ہے. تو یہ جو واقفیت ہے نا کہ وہاں پہ جب میں کہوں کہ میں خطاط ہوں تو وہ سمجھ جائے, اس نالج کی ضرورت ہے. تو آپ جب اس کو سکھا رہے ہوں گے, وہ سیکھ کتنا پاتے ہیں یہ ان کی قابلیت ہے, لیکن وہ اویئرنیس آ جائے گی سب کو. گھر میں بچہ آ کے جب دینیات کا کام کرتا ہے, فزکس کا کام کرتا ہے, دیگر جو سبجیکٹ ہیں ان کا کام کرتا ہے, جب وہ خطاطی کرنے بھی بیٹھا ہوگا تو اس کے والدین, اس کے بھائی بہن, جیسے آپ نے اپنی بیٹی کی مثال دی, تو اسی لیے کہ ان کو پتہ ہے بچوں کو, تو پھر والدین کو بھی پتہ ہوگا, قرب و جوار میں بھی سب پتہ ہوگا, علاقے میں بھی پتہ ہوگا, ملک میں بھی پتہ ہوگا کہ یہ کوئی کام ہے. بالکل ایسے. اچھا, اس کا قاری صاحب ایک اور رخ بھی ہے, سب سے اہم جو ہم اب اختتام کی طرف لے کے جائیں گے اپنی گفتگو کو. سب سے بڑا جو اس کا جو اہم ہے نا مسئلہ, وہ یہ ہے روزگار کے حوالے سے آپ کسی چیز کو اپناتے ہیں. تو اس بارے میں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو خطاطی کو ہم پروموٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, تو اس سے سیکھنے والوں کو کیا فوائد حاصل ہوں گے؟ دیکھیں مشرف بھائی, سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی علم کو حاصل کرنا, اس کے پیچھے انسان کی جو ذاتی لگن اور شوق اور جو محنت ہوتی ہے نا, اس کے دو ہی رخ ہیں اس کے. ایک تو وہ صرف آپ کا شوق ہے, یعنی آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کسی بھی شعبہ زندگی میں کسی بھی شعبے سے یعنی وابستہ ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں آپ کی کوئی دکان ہے, آپ کا کوئی پراپرٹی کا کام ہے, کچھ بھی ہے,
لیکن کسی نہ کسی طرح آپ کو اس فن کا شوق ہے. اب یہ شوق ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے آپ کو جم جانے کا شوق ہو, جیسے آپ کو تیراکی کا شوق ہو, جیسے آپ کو اضافہ میں نے کہا نا کہ اضافات, جیسے لباس میں اضافات کا ہم نے ذکر کیا, ٹھیک ہے, تو وہ شوق آپ کے شوق کی حد تک رہتے ہیں, یعنی آپ جہاں ہیں وہاں ٹھیک ہیں, لیکن ایک شوق ہے آپ کا, آپ صبح ورزش کر رہے ہیں, یہ بھی ایک شوق ہوتا ہے, لوگوں کو کسرت کرنے کا شوق ہے, ٹھیک ہے, آپ کو گیم کھیل رہے ہیں, تو آپ نے اگر فن خطاطی کو ایک شوق کے طور پہ اپنانا ہے تو بھی بیسٹ ہے, کیونکہ اس سے اچھا کوئی شوق ہی نہیں کہ آپ قرآن آیات لکھ رہے ہیں, آپ کو بڑا اچھا شوق ہے, آپ اس پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے, آپ اپنا کام میں بزی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ آپ فن خطاطی کو سیکھ رہے ہیں. دوسرا جو اس کا قاری صاحب حصہ ہے نا اہم, وہ یہ ہے کہ چونکہ پاکستان میں بھی اور مسلم دنیا میں بھی, عرب ورلڈ میں بھی, یہ ایک بڑا بہترین روزگار بھی ہے بھی, اور آپ اس کو کہہ بھی سکتے ہیں. یعنی کمپیوٹر سے پہلے تو بہت بڑا روزگار تھا, کمپیوٹر آنے کے بعد کچھ کم ہوا, پاکستان میں بہت زیادہ کم ہوا. اس کی وجہ یہی بنی کہ ہم اس کے اندر چند ایک جگہوں پہ قید رہے, اور کمپیوٹر کو ہم سمجھ نہیں پائے. ہم نے سمجھا کہ یار یہ تو ہمارا رزق چھین گیا, کیونکہ رازق ہم نے کمپیوٹر کو سمجھا نا, اللہ کو سمجھتے تو شاید یہ کیفیت نہ ہوتی, ہم اپڈیٹ ہو جاتے. تو ضرورت دوسرا جو اس کے اندر پہلو ہے نا روزگار کے حوالے سے, اس میں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا میں نے ایک جگہ قول پڑھا تھا کہ الخط مفاتیح الرزق, کہ خطاطی جو ہے وہ رزق کی چابی ہے. بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی شعبے سے جڑتے ہیں تو وہ شعبہ آپ کو رزق نہیں دیتا. اب آپ مدارس سے وابستہ ہیں, آپ بھی پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں کیا یہ سوچ نہیں ہے کوئی یار منڈے نو مولوی بنا رہے ہو کی کمائے گا کی کھائے گا, کیا یہ نہیں تھا؟ تو کیا تاثر ہے نا کہ یار تسی منڈے نو مولوی بناتا ہے یار, تو کیا پھر کیا بنتا ہے اس کا؟ یعنی پھر لوگوں نے بنانا چھوڑ دیا, یا وہ بھوکے مر گئے. ٹھیک ہے, کیا وہ بھوکے مر رہے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سوچ کے اوپر. ہاں دور کے کچھ تقاضے ہیں, کچھ مسائل ہیں, آپ ان مسائل کو سمجھتے ہوئے اس فن کا آغاز کریں. تو پہلے تو یہ روزگار کا حصہ تھا باقاعدہ. اچھا اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب میں یہ کہوں گا کہ آپ اس فن کو بطور شوق, ایک ایکسٹرا شوق کے سیکھیں, اضافی شوق, اضافات. جیسے کہ ہم نے لباس کی بات کی کہ آپ کی شرعی ضرورت پوری ہونے کے باوجود باقی سب چیزیں اضافات ہیں, آپ ان کو ہٹا بھی سکتے ہیں, لیکن آپ نہیں ایکسٹرا خرچہ کرتے ہیں ان کو اپنانے کے لیے. تو آپ اس کو بحیثیت شوق کے اپنائیں. شوق آپ کا جب پروفیشن بن جائے گا, دیکھیں نا دو چیزیں, آپ یا تو اس کو شوق تک محدود رکھیں گے یا اس میں اتنی مہارت حاصل کر لیں گے کہ آپ کا کام لوگوں کی ضرورت بن جائے گا. اب جب ضرورت بن جائے گا تو وہ حصول رزق بھی ہو سکتا ہے, کم یا زیادہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے کہ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ میں کہاں پورے اترتے ہیں, کس معیار پہ پورے اترتے ہیں, کتنی ضرورت پوری کرتے ہیں اداروں کی. ٹھیک ہے, تو اس بنیاد پہ. لیکن کیا ہوگا اگر شوق کے طور پہ اپنایا ہوگا تو جس جگہ پر آپ پراپرٹی یا کوئی بھی ایسا بزنس کر رہے ہیں آپ کا وہ بھی ڈسٹرب نہیں ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہوئے, مثال کے طور پہ ایک ہمارے استاد اپنے ایک بچے کو لے کر آئے میرے پاس کہ استاد جی مجھے بچے کو جو ہے وہ یہ فن سکھانا ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی طرح نامور خطاط بنے اور بس اسی کے لیے مختص ہو جائے. تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں کریں, کیونکہ دور اس وقت جس سپیڈ سے چل رہا ہے تو اس پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے آپ اس پہ یہ کام نہیں کرائیں, کیونکہ بہت کچھ ہو رہا ہے. تو اس کو آپ ساتھ ساتھ ایسا بھی کوئی روزگار کے لیے کام سکھائیں جو دور کی ضرورت میں ہر وقت ان ہے, کام یہ نہیں کر رہا ہے. اس فن کو یہ سیکھیں ساتھ ساتھ. آپ یہ دیکھیں کہ میں نے میرے یعنی علم میں یہ بات آئی, مصری بہت بڑے بڑے نام ہیں قراء کے, بہت بڑے بڑے قاری ہیں,
اور ایک قاری صاحب کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ وہ ہارٹ سرجن ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں۔ بہت سارے قراء کو میں نے دیکھا کہ وہ ادر جو ہے وہ بزنس ان کے ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے قرآن کے ساتھ اٹیچ ہیں، فن سیکھا ہوا ہے، نام انہوں نے کما لیا فن قراءت سے۔ بزنس وہ کچھ اور کر رہے ہیں، اس بزنس میں ان کا نام نہیں ہے، نام ان کو اسی فن نے دیا۔ تو آپ جس جگہ کام جو کر رہے ہیں آپ وہ کریں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں بحیثیت اسٹوڈنٹ، کسی جگہ استاد ہیں، کسی جگہ پڑھا رہے ہیں، کسی جگہ کوئی بزنس چلا رہے ہیں، چلائیں، لیکن اس کے ساتھ اگر تعلق رکھیں گے تو یہ اضافی ایسی خوبصورتی ہے کہ ممکن ہے آگے چل کر نام آپ کو یہ دے دے۔ تو یہ اس کی مصری قراء کا نام جی جس طرح مصری قراء کا آپ نے تذکرہ فرمایا، جی 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 بالکل ایسا ہی۔ تو ناظرین کرام، آج کی جو ہماری گفتگو ہے یہ کیسی رہی، یہ تو آپ ویڈیو دیکھ کے ہمیں جو ہے وہ رپلائی کریں گے، ہمیں بتائیں گے کہ آج کی ہماری فن خطاطی کے حوالے سے یہ عام ایک گفتگو تھی۔ ہم نے کوشش کی کہ اپنے اسباق سے ہٹ کر ہم کچھ تھوڑی سی بحث کریں اس کام کے اوپر، اس فن کے اوپر تھوڑی سی رائے لیں، کچھ چیزیں آپ تک پہنچائیں۔ تو آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ ہم اسی طرح کے مختلف پروگرام لے کر، جس میں فن خطاطی کے حوالے سے جو نامور لوگ ہیں، جو سینئر ہیں، جو جونیئر ہیں، جو لوگ بھی ہمارے فن خطاطی سے جڑے ہوئے ہیں اور فن قرات سے بھی جو جڑے ہوئے ہیں، یعنی جو بھی ہمارے اسلامک فنون ہیں، ان سب کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اس پلیٹ فارم ABS خطاط کے پلیٹ فارم سے ہم ان پہ بات کیا کریں، آپ تک ہم نئی سے نئی چیز پہنچایا کریں۔ ہمارے چینل ABS خطاط کو زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے اور سبسکرائب بھی کرنا ہے، بیل آئیکن بھی ضرور پریس کرنا ہے تاکہ جیسے ہی ہماری کوئی ویڈیو آئے فوراً آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے اور آپ اس کو دیکھیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔